کسی کے حقوق کو تلف کریں، اپنے فرائض میں کوتاہی کریں تو وہ گناہ ہے۔ اب حقوق دو قسم پر ہیں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اگر آپ نے اللہ کے حقوق کو توڑا، نافرمانی کی، غفلت کی، تو وہ توبہ آپ اللہ سے کریں گے اور اللہ معاف کرے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے جب بندہ نادم ہو کر سر سجدے میں رکھ دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ مگر وہ حقوق کہ جو بندوں کے حقوق تھے، آپ نے ان کو وائلیٹ کیا، ان کو توڑا، ان کو تلف کیا آپ نے، تو وہ حقوق دعاؤں سے نہیں معاف ہوں گے۔ وہ حقوق تلف کرنا، وہ جو گناہ ہوا، وہ دعا سے نہیں ہوگا، وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ اس بندے کے پاس جائیں، اس سے معافی مانگیں یا اسے دیں۔ میں اس کی مثال آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دینا چاہتا ہوں۔ جنازہ آتا جب بارگاہ نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ پوچھتے کہ اس نے قرض تو نہیں دینا؟ کہ یا رسول اللہ نہیں قرض دینا، تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ اور اگر وہ کہتے جی اس نے قرض دینا ہے فلاں کا، تو آپ پھر اس کے وارثوں کو کہتے تم اس کا قرض دینے کا وعدہ کرتے ہو؟ اگر وہ کوئی عذر پیش کرتے تو پھر آپ مجمع میں لوگوں سے کہتے کہ جو تم میں صاحب ثروت ہیں، حیثیت والے لوگ ہیں، وہ اس میت کا قرض چکانے کا وعدہ کر لیں۔ اگر یہ بھی نہ کوئی کرتا تو پھر آپ قرض لینے والوں کو بلا کے فرماتے کہ تم اس کا قرض معاف کر دو۔ اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو پھر آپ کسی دوسرے صحابی سے کہہ کے اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے، آپ خود امامت نہیں فرماتے تھے، جب تک کہ اس کے وارث اس کے قرض کی ادائیگی کا وعدہ نہ کر لیں، یا کوئی صاحب حیثیت بندہ اس کے قرض لینے کا وعدہ نہ کر لیں، یا قرض لینے والے اس کے قرض کو معاف نہ کر دیں۔ جب معاف ہو جاتا قرض یا ادائیگی کا وعدہ ہو جاتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے اس کا نماز جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں سامنے رکھنا چاہیے نا۔ ہم لوگ 50-60 سال زندگی میں خوب مار دھاڑ کرتے ہیں، رشوت، بددیانتی، خیانت، کرپشن، قوم کا سرمایہ لوٹ رہے ہیں، کسی کمپنی میں ملازم ہیں تو ان کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں، کسی فیکٹری میں ہے تو وہاں ہم کر رہے ہیں، کسی ادارے میں ہیں تو اس کو ہم چاٹ رہے ہیں، اس ادارے کو، اور ریٹائرمنٹ ہو گئی 60-65 سال کی عمر میں، پھر مسجد میں آپ چلے گئے، آپ نے داڑھی رکھ لی اور ٹوپی پہن لی، نمازیں شروع کر دیں۔ وہ نمازیں پڑھنے والا بھی مطمئن ہے کہ جی میرے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، میں نے جو مار دھاڑ کی تھی، کھایا پیا تھا، لوگوں کو لوٹا تھا، سارا معاف ہو گیا، اس لیے کہ میں نے اب یہ شکل و شباہت اور مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ یقیناً اس کو نماز پڑھنے کا فائدہ ہوگا، یقیناً اگر اس نے اپنے حلیہ کو بہتر کیا ہے اس کا اللہ کے ہاں اجر ملے گا اس کو۔ مگر اگر اس کی سوچ یہ ہو کہ میں نے قومی خزانے کو لوٹا ہے، میں نے اب لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے اور میں نے رشوت لی ہے، وہ بھی اس دعاؤں سے، اس نمازوں سے معاف ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کے معاملات آپ کی دعاؤں سے، نمازوں سے معاف ہو سکتے ہیں، مگر جو آپ نے لوگوں کے ساتھ، بدن کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کی ہے وہ نہیں معاف ہوگی، جب تک کہ آپ اس آدمی کے پاس جا کر اس کا لیا ہوا مال واپس نہیں کریں گے یا اس سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اصل میں بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ ہمیں جو ہے حقوق العباد کے لیے اسی شخص کے پاس جانا ہوگا جس کا حق جو ہے وہ ہم نے سلب کیا ہے۔ لیکن اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے ہم نے حقوق ادا کرنے تھے وہی اس دنیا میں نہیں رہا، اب کیا صورتحال ہوگی؟ اس کے وارث تو موجود ہیں نا۔ اگر کسی آدمی کا اس نے قرض لیا یا پیسہ لیا، وہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے وارث موجود ہیں، وہ ان کے وارثوں کے پاس جائے اور انہیں وہ لوٹا ہوا مال انہیں واپس کرے۔ یہ ایک ہیلا ہے اس کی بخشش کا، کہ دینا تو اسی کو تھا واپس، وہ بندہ نہ رہا، لیکن کم سے کم اس نے جو لیا تھا یا تلف کیا تھے حقوق یا غصب کیے تھے حقوق، یہ جا کے واپس کر دیے۔ اس کے جیب سے
اس کے حساب سے وہ چیز باہر نکل گئی، اب اس کے وارثوں کو دے دے اور اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے۔ اچھا مطلب اس کے ساتھ ایک اور صورتحال ہے کہ جوانی کی اور بڑھاپے کی جو توبہ ہے، کیا اس میں بھی کوئی فرق ہے؟ ایک تو وہ صورتحال ہے جس کی آپ نے بڑی تفصیل بتائی ہے کہ جناب بندہ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب مسجد کا رخ اس نے کر لیا ہے اور اب جو ہے وہ سب کچھ اس نے حقوق اللہ پورے کرنے شروع کر دیے، حقوق العباد وہ طلب کرتا رہا، لیکن کیا جوانی اور بڑھاپے کی اس توبہ میں کوئی فرق ہے؟ بڑا فرق ہے، اس لیے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر، جوانی میں اللہ کے راستے پر آنا یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے۔ توبہ کہتے کس کو ہیں؟ توبہ کہتے ہیں کہ آپ نے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی زندگی اختیار کرنی ہے، لذات، خواہشات، تمنائیں اور نفس کی پیروی نہیں کرنی، آپ نے اللہ کی کرنی، یہ ہے توبہ۔ اب جوانی میں طاقت ہے انسان کے پاس، وہ گناہ کرے، لذت اٹھائے، تو یہ جو توبہ ہے یہ تو بہت بڑے درجے کی توبہ ہے کہ طاقت ہے، طاقت، اور پھر آپ نہیں گناہ کرتے۔ بڑھاپے میں تو گناہ کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس عمر میں بھی کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ تو اس کی بھی بڑی فضیلت والی ہے، لیکن بڑھاپے کی توبہ سے بہت زیادہ درجے اور فضیلت والی توبہ جوانی کی توبہ ہے۔ میں اپنے نوجوان مسلمانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آؤ، اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ، توبہ کرو گناہوں سے، حیا کی طرف آؤ، بے حیائی چھوڑو، رشوت چھوڑو، لوٹ گھسوٹ چھوڑو، بددیانتی چھوڑو، ملاوٹ چھوڑو، اس لیے کہ ان چیزوں سے جو چیز بنتی ہے نا وہ صرف دنیا بنتی ہے، اور ان چیزوں کے چھوڑنے سے آخرت بنتی ہے، اور یقیناً جو توبہ کے راستے پر آئے گا نا، دنیا اس کی بھی نہیں بگڑے گی۔ یہ جو ہے نا ذہن میں کہ ہم اللہ کی طرف آ گئے، توبہ کی طرف آ گئے تو دنیا ہماری بگڑ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ رب العالمین نے خود قرآن پاک میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، ان میں سے ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا کی اچھائیاں، بھلائیاں، نعمتیں عطا فرما اور آخرت، یعنی جو اس راستے پر ہوتا ہے اس کی صرف دنیا بنتی ہے، اور جو اس راستے